إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال جل في علاه والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يتقون وقال وتصريف الرياح لآيات لقوم يعقلون معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، بزرگوں، نوجوان دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد دو مختلف آیتیں آپ کے سامنے سنائی گئی ہیں۔ میرا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا ہے کہ خطبہ جمعہ کے شروع میں ہی ہم اپنے موضوع کا اظہار کر دیتے ہیں کہ کیا موضوع ہے۔ ہوائیں، یہ موضوع ہے آج کے خطبے کا۔ موضوع ایسے ہے، ہوائیں اللہ کی نعمت بھی ہیں اور قدرت کی نشانی بھی ہیں۔ یہاں سے آپ جانتے ہیں تقریباً آج سے یہاں سے 20 کلومیٹر پہلے متی گیری ایک علاقہ ہے جہاں ہمارے خطبات جمعہ ہوتے ہیں، تو ہم نے وہاں دو خطبے اس موضوع پر دیے تھے۔ ایک موضوع یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گرما کا موسم پیدا کرتا ہے، سرما کا موسم پیدا کر دیتا ہے، تو یہ گرمی کے وقت میں ہمیں نعمتوں کا صحیح احساس نہیں ہوتا۔ تو گرمی کے موسم میں سایہ اور میٹھا پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طریقے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے وہاں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں کون لوگ جگہ پائیں گے، وہ 8 قسم کے لوگ ہیں، ان کا تذکرہ کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آگے کن موضوعات پر میں بولوں، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ موضوع ڈالا کہ گرمی کے دنوں میں ہوائیں ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم سائنس کے بارے میں خطبہ دے رہے ہیں، ایسا مت سوچیے، اس لیے کہ ہم رب کو پہچانیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہم اپنے رب کو پہچانیں گے۔ معزز حاضرین، کائنات میں اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا عبادت ہے۔ آپ سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، تو اصل میں کیا ہے؟ اس کو دیکھ کر آپ کا ذہن اس کے خالق کی طرف جاتا ہے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنی میمونہ خالہ کے پاس گھر گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کرتے ہیں۔ میں گیا، میں سو گیا۔ رات کے آدھے حصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے۔ رات کا حصہ ہے، بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے نیند کے آثار کو دور کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ یہ دیکھو، اللہ کے نبی رات میں اٹھتے ہیں، رات میں اٹھ کر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ ان آیتوں میں کیا پیغام ہے؟ ان آیتوں میں پیغام ہے کہ دنیا کی نظر میں عقل مند کا معیار الگ ہے اور قرآن کی نظر میں عقل مند کا معیار الگ ہے۔ اللہ کے پاس عقل مند کون ہے؟ جو زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتا ہے، دن میں غور کرتا ہے، رات میں غور
غور کرتا ہے، کھڑے ہو کر بیٹھ کر اپنے پہلو کے بل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار یہ دنیا، یہ سورج، یہ چاند، یہ دن رات تو نے کھلواڑ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے، بلکہ ان کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ پھر کہتا ہے سبحانک، تیری ذات پاک ہے تو لہذا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بہرحال علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں فیہ استحباب قراءۃ هذه الآیات عند القیام من النوم، کہا آدمی رات میں نیند سے اٹھے اس کے لیے مستحب اور جائز ہے کہ وہ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کو پڑھے۔ لہذا اس واقعے سے معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے کائنات کی نشانیوں میں غور کرتے تھے، اس کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتے تھے۔ معزز حاضرین، یہ ہوا، یہ ٹھنڈا سایہ اور ٹھنڈا پانی، اس کی اہمیت کو ہمیں گرمی کے دنوں میں ان نعمتوں کا ہمیں صحیح احساس ہونا چاہیے۔ ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سماجی سائنس کی جو کتابیں ان کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے انسان کی 3 بنیادی ضرورتیں ہیں، روٹی، کپڑا، مکان۔ ہم مجھ سے ہٹ کر یہ کہنا چاہیں گے یہ ہوا انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے میں بھی سانس لے رہا ہوں، آپ بھی سانس لے رہے ہیں، اگر یہ ہوا نہ ہو تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ بلکہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق جس کے اندر ذرہ برابر بھی روح ہے یا سانس ہے، زندگی ہے، وہ ہوا کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ اسی لیے بڑا مشہور جملہ ہے لولا الہواء ما عاش انسان، اگر جو ہے ہوا نہ ہو تو انسان کا جینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ معزز حاضرین، اگر آپ اور میں ہوا کی اہمیت اور اس کی قدر پہچاننا چاہتے ہیں، ایک آدمی کو ایک کمرے میں بند کر دو کیا حال ہوتا ہے، ایک آدمی کو لفٹ میں بند کر دو، لفٹ میں جب انسان پھنس جاتا ہے تو کیسے پریشانی آتی ہے۔ پرانے زمانے میں سونے اور چاندی کے کانوں میں لوگ اترتے تھے، اپنے آپ میں آکسیجن لے کے اترتے تھے، تو ان اترنے والوں سے پوچھو کہ ہوا کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، ہوا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، لیکن ساتھ بھی یہ بھی یاد رکھ لو اس کائنات میں ہوا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جیسے یہ چمکنے والا سورج، یہ ٹھنڈا دینے والا چاند ہمیں قدرت کا پتہ دیتا ہے، وہیں ہمیں ان ہواؤں کو دیکھ کر مکمل طور پر اپنی قدرت کی نشانیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، کہا زمین کے پیدا کرنے میں، آسمان کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور ہواؤں کے ہیرا پھیر کرنے میں بھی مکمل طور پر عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ معزز حاضرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں آج دنیا میں کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو سائنسدان ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، پانی کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے، چاند کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے، سورج کے بارے میں تحقیق کرتا ہے۔ بھلا بتاؤ کتنے غیر مسلم سائنسدان ہیں جنہوں نے کائنات کی نشانیوں پر غور کیا، مگر افسوس کہ وہ اپنے رب کو پہچان نہیں سکے۔ لیکن ایک بندے مومن جب سورج کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ سورج ایسے ہی وجود میں نہیں آیا بلکہ اس کے پیچھے یہ کار فرما ذات ہے۔ تو ایک مسلمان کائنات میں غور کرتا ہے، ہوا میں غور کرتا ہے، تو غیر مسلم سائنسدان کے کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے میں ایک مسلمان کے کائنات میں غور و فکر کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ام ابو الدرداء رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی التفکر فی آلاء اللہ عبادہ، کیا کہا؟ کائنات میں غور کرنا عبادت ہے۔ لیکن ہماری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب اپنے کار میں بیٹھتے ہیں یا ٹرین میں بیٹھتے ہیں یا ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں موج مستی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ہوائی جہاز میں اڑو، ٹرین میں بیٹھو، اپنی کار میں جاؤ، کائنات کے ان حسین مناظر کو دیکھ کر اپنے رب کی مکمل طور پر معرفت حاصل کرو۔ معزز حاضرین، ایک بندہ اگر موسم گرما میں ہوا کو جو ہے ایک مخلوق سمجھتا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ یہ ہوا کے نظام کو اور کوئی چلا نہیں سکتا۔ کیا غیر اللہ جن جن معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں، کیا ان کے اندر یہ ہمت ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہوائیں چلائیں؟ کیا ان کے اندر یہ ہمت ہے کہ مغرب سے لے کر مشرق تک ہوائیں چلائیں؟ یہ ہواؤں کو چلانے والا، دنیا کے درختوں کے پتوں کو حرکت دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ معزز حاضرین، اگر آپ ہوا کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کی اہمیت اور اس کے فائدوں کو بتانے کے لیے قرآن میں قسم کھاتا ہے۔
آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کی اہمیت بتانا اس کی قسم کھاتا ہے، جیسے اللہ نے رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، اسی طریقے سے وہ ہواؤں کی قسم کھاتا ہے۔ ہواؤں کی قسم کھا کے کیا بتاتا ہے، اے مومنو جیسے تم مخلوق ہونا یہ ہوا بھی ہماری مخلوق ہے، اس کو مت سمجھو کہ ایسے وجود میں آ گئی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں۔ ہوا چل رہی ہے، ہمارے کپڑے ہل رہے ہیں، دیکھیے فین رکھا ہوا ہے، ہمارے کپڑے ہل سکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کی کیسی کاریگری ہے، اس نے ہوا کو پیدا کیا لیکن نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کا اثر ہمیں محسوس کریں گے، یہی تو ہوا ہے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں کہاں ہواؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ہوا کبھی بندوں کے لیے رحمت اور نفع کا ذریعہ بنتی ہے، یہی ہوا انسانوں کے لیے زحمت کا ذریعہ بن کر ان کو ہلاک بھی کر دیتی ہے۔ یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، وہ کون سی مقامات ہیں جہاں اللہ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے، ایک ایک آیت پڑھ کے ہم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کی کئی جگہ قسم کھائی۔ سورہ ذاریات میں کہا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، کیا وہ ترجمہ ہے آیت کا؟ قسم ہے ان ہواؤں کو جو بکھیرتے ہیں۔ اور اسی طرح کہا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بوجھ کو اٹھا کر چلتی ہیں۔ لہذا آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بادلوں کو جوڑنے کا کام اور یہ بادلوں میں پانی جو ہوتا ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کام یہ ہوائیں کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے کہا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو نرمی کے ساتھ چلتی ہیں۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو کاموں کو تقسیم کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے ایک جگہ ہے، ہوا خوب اڑ رہی ہے، وہاں ہوا اڑاتی ہے، بالو کو لے جا کے صحرا میں ایک تودے کی طرح بنا دیتی ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے، گاڑی لینا پڑے گا، کرین لینا پڑے گا، بالو اٹھاؤ ڈالو، لیکن اللہ کی قدرت کیسی ہے، منٹوں میں ہواؤں کو چلا کے تودے کی شکل میں بنا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھو یہ جو قسم کھائی گئی فَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، یہ سب بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں کیا کہتا ہے، انما توعدون لصادق۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ ہوا کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ہوا کا فائدہ، ہوا کے فوائد بیان کر کے یہ بیان کرنا چاہتا ہے جیسے ان ہواؤں کے پیچھے ایک ذات ہے، وہی ذات تم کو قیامت کے دن تم کو قبروں سے نکال کے تمہارے صحیح حساب بھی لے گی۔ دیکھیے ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا پیدا کرنا آسان، ہوا کو چلانا آسان، ویسے قیامت کے دن تم کو تمہارے لیے اٹھانا بہت آسان ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مرسلات کی ابتدائی آیتوں میں ہواؤں کی قسم کھائی گئی، فرمایا والمرسلات عرفا، آیت کا ترجمہ یہ ہے ایسی ہوا جو خوشبو بکھیرتی ہے۔ کیسے؟ مثلا میں اپنے کپڑوں میں عطر لگا کے آ جاؤں، اگر ہوا چلی تو خوشبو کو پھیلاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کاریگری ہے، ایسی ہوا جو خوشبو کو پھیلاتی ہے۔ پھر کہا فالعاصفات عصفا، ایسی ہوائیں جو جھاڑوں کو جھکا دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے تیز ہوا چلتی ہے، نارل کے درخت کے پتے حالانکہ بہت سخت ہوتے ہیں لیکن وہ جھکے بغیر نہیں رہ سکتے، تو ہوائیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو سارے لوگوں کو جھکا دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے والناشرات نشرا، کہا وہ ہوائیں جو پراگندہ کرتی ہیں۔ کیا مطلب؟ انشاءاللہ آگے ہواؤں کے فوائد کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہاں آپ دیکھیں گے خوشبو کو پھیلانے والی ہوائیں، تیز و تند ہوائیں، اور اسی طریقے سے چیزوں کو پراگندہ کرنے والی ہوائیں۔ ان کے بعد کہا گیا انما توعدون لواقع، کہا لوگوں ہوا کو دیکھ کر قیامت کو یاد کرو، جیسے ہوا کے پیدا کرنے والی ذات وہی ہے، وہی ذات تم کو قیامت کے دن بھی مکمل طور پر جمع کرے گی۔ معزز حاضرین، اگر میں یہ کہوں تو پورے خطبے کا خلاصہ اسی جملے میں ہے، ہوا ایک زبردست طاقت ہے جو ہمیں رب قدیر کی قدرت کا پتہ دیتی ہے۔ دنیا میں بتاؤ جو قومیں، جن قوموں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پتھر کو موم بنا دیا تھا اور وہ لوگ اونچے جو ہے درخت کے تنوں کی طرح ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو ہواؤں کے ذریعے تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ ہوا کا جو دباؤ ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت آج تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔
بڑے بڑے میدانوں میں ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، ہوا کا یک جھونکا شامیانہ اڑا دیتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا یہ قدرت ہے، اس کا کوئی مقابلہ آج تک نہیں کر سکا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عجیب شان ہے، ہوا چلتی ہے ایک ہی لیکن اس میں قسمیں کتنے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہوا کی 25 قسمیں بیان کی ہیں، کچھ قسمیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ہوا کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہوا ہے ایسے اڑا کے چھوڑو، نہیں، ہوا وقت کے اعتبار سے چلتی ہے تو اس کا الگ الگ نام ہے۔ سب سے پہلے ہوا کی قسموں میں ایک صبا ہے، ایک ہوا کی قسم کا نام ہے صبا۔ آپ نے سنا ہوگا اردو اشعار وغیرہ میں باد صبا، یہ کیا ہے ہوا؟ یہ کہا ایسی ہوا جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے، اس کو باد نسیم بھی کہا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، یہی صبا نامی ہوا ہے جس کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خندق میں کامیابی دی گئی۔ آپ نے فرمایا نصرت بالصبا، اللہ تعالیٰ نے صبا نامی ہوا سے میری مدد فرمائی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تقریباً 4 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود کر جو ہے مکمل طور پر اپنے آپ کو اور اپنے صحابہ کو بچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا بھیجی جس ہوا نے کفار و مشرکین کے پورے خیموں کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ یہ ہوا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اہل علم نے اتنا بھی لکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں پر حکومت کرتے تھے۔ وہ کون سی ہوا؟ یہی وہ ہوا ہے جس کو باد صبا کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ سلیمان کیا کرتے تھے؟ ہواؤں پر حکومت کرتے تھے۔ ایک مہینے کا سفر ایک دن میں طے ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہوا حضرت سلیمان کے لیے مسخر کی تھی۔ معزز حاضرین، ہوا کی قسموں میں اور ایک ہوا ہے جس کا نام ہے دبور۔ اہل علم کہتے ہیں کہ مغرب سے لے کر مشرق کی طرف یہ چلتی ہے، رات کے پہلے حصے اور دن کے آخری حصے میں چلتی، اور اسی ہوا کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی۔ جیسا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے کہا تھا، قوم عاد ایسی سخت ترین قوم، ایسی تکبر کرنے والی قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اسی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا۔ فرمایا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُّورِ۔ اسی طریقے سے ہوا کی قسموں میں اور ایک ہوا ہے جس کا نام ہے النکبہ۔ یہ ایسی ہوا ہے جو انسان کے مال کو غارت کر دیتی ہے۔ اور ایک ہوا ایسی بھی آتی ہے آپ کا پورا کھیت مکمل طور پر ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے ٹڈیوں کو بھیجتا ہے، جب پرندوں کو بھیجتا ہے وہ پرندے آ کر مکمل طور پر جو ہے اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چلنے والی ہوا کا نام سر ہے۔ ہوا جب چلتی ہے تو اس میں آواز آتی ہے، اسی ہوا کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی۔ معزز حاضرین، بعض علماء لکھتے ہیں کہ ہوا 2 طریقے کی ہوتی ہے۔ بعض ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتی ہیں، اور بعض ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کے لیے زحمت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ہوا کب انسان کے لیے رحمت بنتی ہے، ہوا کا کیا کیا فائدہ ہے، ایک ایک فائدہ سنتے جائیے۔ سب سے پہلا، ہوا بادلوں کو جمع کرتی۔ آپ دیکھیں گے، آپ آنے کل میں ہیں، ایک بادل اٹھا بنگلور کی طرف سے، ایک بادل اٹھا حصور کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو بھیجا، بس 10 سیکنڈ میں پورے بادل جمع ہوئے، بارش شروع ہو گئی۔ کیا دنیا کی کوئی جو ہے ہستی یہ کام کر سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بادلوں کو جمع کرنے کا کام ہوائیں کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، یہ ہوا قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے۔ عین گرمی، آپ گرمی سے پریشان ہیں، یہ جو ہے فریج کا پانی پی کر آپ اپنے آپ کو جو ہے سکون پہنچا رہے ہیں، لیکن دیکھیں گے آپ منٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، بادلوں کو جمع کر کے بارش ہو کے موسم کیسا سہانا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک جگہ کہا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ زمین مردہ ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ ہوائیں
بادلوں کو جمع کر کے مکمل طور پر بارش برساتی ہیں. اسی طرح سورہ روم کی آیت میں فرمایا اللہ الذی یرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. دیکھو اللہ تبارک و تعالی وہی ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے جو پراگندہ بادل کو جمع کرتے ہیں. اور دیکھو اللہ کی رحمت کو، بارش اللہ کی رحمت ہے، دیکھو اس بارش کو کیسے بارش ہوتی ہے. معزز حاضرین ایک بات آپ سمجھو، بارش نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہوتے ہیں. حکومتیں بھی کیا کرتی ہیں، فلیٹ میں جا کے پاؤڈر چھڑک کر آتی ہیں تاکہ بارش ہو جائے. لیکن یاد رکھو انسانوں کا اڑایا ہوا پاؤڈر جب اس سے بارش ہوتی ہے تو پتوں میں سوراخ پڑتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کیسے بھیجتا ہے، بڑے بڑے سمجھو آئس کے ڈلے کی طرح ہیں. اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکاتا ہے، اس سے وہ قطرہ نکلتا ہے، ہو کر زمین پر اللہ کی رحمت سمجھ کر برس جاتا ہے. معزز حاضرین اسی طریقے سے ہوائیں اور کچھ کام کرتی ہیں، بادلوں کو اٹھاتی ہیں. آپ سمجھیں گے بنگلور کی طرف سے آنے والے بادل میں بارش نہیں ہوتی، حصور کی طرف سے آنے والے بادل میں بارش نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ جس مردہ زمین کو زندہ کرنا چاہتا ہے وہاں برسا کے رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی طریقے سے ہوا رحمت کب بنتی ہے، جب گرمی کے عین دنوں میں پریشان ہوتے ہیں. آپ کسی درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، عین گرمی کا زمانہ 12-1 بجے کا وقت، لیکن ٹھنڈی ہوائیں ہمارے چہرے پر چلتی ہیں تو کتنا سکون معلوم ہوتا ہے. کیا یہ ہوا آپ کو کوئی فین دے سکتا ہے، کوئی اے سی دے سکتا ہے، ایئر کولر دے سکتا ہے؟ یہ مصنوعی ہوا جو ہم کھاتے ہیں فین سے، ایئر کولر سے، اے سی سے، لیکن قدرتی جو ہوا ہوتی ہے حقیقت میں وہی ہوا ہے. اسی طریقے سے معزز حاضرین ہوا کب رحمت بنتی ہے، جب غبار کو اڑا کر تودے کی شکل میں بنا دیتی ہے. ہندوستان میں تو آپ نے شاید دیکھا نہیں ہوگا، ہم نے دیکھا مدینے میں کیا غبار اڑتی ہے، ایسی غبار اڑتی ہے کچھ نظر ہی نہیں آتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایسی ہے ہوا کے ذریعے غبار کو اڑاتا ہے، فوراً بارش ہوئی تو غبار ایک ہی لحظے میں مکمل طور پر ختم ہو گئی. یہ غبار کو اڑانا یہ بھی ہوائیں کام کرتی ہیں. اسی طریقے سے اور ایک بات یاد دیکھو، اگر ہم پہاڑوں پر درخت اگانا چاہتے ہیں، جنگلوں میں درخت اگانا چاہتے ہیں، کیا ہم اس کے پیچھے کام کرتے؟ نہیں، اس کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کام کرتی ہے. کیا ہوتا ہے مثلا آپ نے دیکھا ہوگا فارس کے ذمہ داروں کو یہ لوگ درختوں کی بیجوں کو لے کر فلائٹ میں اڑ کے ادھر ادھر ڈالتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، درختوں میں جو بیج لگی ہوتی ہے ایسی ہوا بھیجتا ہے، وہ ہوائیں بیجوں کو لے کر ادھر ادھر برساتی ہیں، یہاں تک کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی درخت لگتے ہیں. یہ اصل میں ہوا کی جو ہے کارسازی ہے. اسی طریقے سے معزز حاضرین ہوا کی وجہ سے اور ایک چیز پیدا ہے. ہوا کب رحمت بنتی ہے، ہمارے سانس لینے میں. آپ جانتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن، پتہ نہیں کیا کیا نام سائنسدان نے دیے. یاد رکھو ایک ایسا مریض جس کو سانس لینا مشکل ہے، دمے کی بیماری میں ہے، فوراً اسے آکسیجن دیتے ہیں. فلائٹ میں اگر بیٹھے تو آپ کو معلوم ہوگا فلائٹ جس میں بیٹھے آپ، وہ فلائٹ نیچے لینڈ نہیں کر سکتا، اس میں اترنا مشکل ہے، فوراً بولتا اوپر سے یہ گلاس اترے گا اس کو فوراً لگا لو. کیوں؟ تاکہ ہم کو سانس لینے کا موقع ملے. اگر یہ بتاؤ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا پیدا نہ کرتا تو ہم سانس کہاں لیتے؟ اگر یہ ہوا نہ ہوتی تو ہم سانس کہاں سے لیتے؟ ہمارے لیے گندی ہوا باہر آتی ہے، اچھی ہوا اندر جاتی ہے، اسی وجہ سے تو ہم مکمل طور پر زندہ ہیں. اسی طریقے سے معزز حاضرین ہوا کی اور ایک قسم سے یہ ہوا جب انسان کے لیے رحمت بنتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہواؤں کے ذریعے سمندروں میں کشتیوں کو چلاتا ہے. آپ دیکھیں گے ایک فلائٹ ہے کتنا سامان اٹھا لے گا، لیکن ایک جہاز میں جتنا سامان ہوتا ہے ہزاروں ٹن سامان لے کر یہ سمندروں کی پیٹھ پر یہ چلتی ہیں کشتیاں. یہ کشتیوں کو چلانے والی ذات کون؟ رام نہیں چلاتا، دوسرا نہیں چلاتا، ان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مکمل طور پر کار فرمائے. دیکھو اللہ کا ذکر فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. کہا سمندروں کی پیٹھ پر جو کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، یہ جو ہے ہزاروں ٹن سامان اٹھائے ہوئے، تم دیکھتے ہو کہ یہ پہاڑوں کی طرح ہے، پہاڑ جیسے وزن ہوتا ہے. ایک جہاز میں ہزاروں ٹن سامان ہوتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے دیکھو إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ. اے جہاز میں سفر کرنے والوں
کائنات میں اس چیز پر غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ جہاز کو چاہے تو 20 سمندر میں ہوا کے بغیر ٹھہرا سکتا ہے۔ اگر ہوائیں نہ چلی تو نہ کشتی چلے گی نہ جہاز چلے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہواؤں کے ذریعے اس کو چلاتا ہے۔ اگر ہوا کو روک دے کوئی جہاز اور کوئی کشتی سمندر اور ندی میں سفر نہیں کر سکتی۔ اللہ کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بندوں میں بڑی نعمتیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، اگر ہم فلائٹ میں بیٹھے ہیں یا سمندری جہاز میں سفر کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہمیں ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ جیسے کہتا ہے او یوبقہن بما کسبوا، انسان کے گناہ کی وجہ سے کبھی بھی سمندر میں ڈوبویا بھی جا سکتا ہے، کبھی ہزاروں فٹ اوپر اڑتے ہوئے ہوائی جہاز کے ذریعے ہلاک بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا تذکرہ کرتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب انسان ہوائی جہاز میں اڑتا ہے تو ایئر ہوسٹس کا لباس کیا ہوتا ہے، وہاں گانا شراب ہر چیز ہوتی ہے، ناچ گانا سب ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان ہوائی جہازوں کو اس میں ہونے والے گناہوں کی پاداش سے ہلاک کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہواؤں کے بلبوتے پر ان سب کو چلاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ رحمان میں کہا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سمندر میں دیکھو بڑے بڑے کشتیاں جو ہے، بڑی بڑی کشتیاں پہاڑوں کی طرح بلند ہو کر مکمل طور پر چل رہی ہیں۔ معزز حاضرین، یہ بات یاد رکھو، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار و مشرکین جب سمندر میں سفر کرتے جب ان کو یہ احساس ہوتا ہمارا جہاز اور کشتی ڈوب جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہتے رب سمندر میں بیچ میں ہیں ہم، اگر تو ہوا نہ چلا تو ہم جو ہے ساحل مراد تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا، ان کی آواز کو سن کر ان کو کنارے تک پہنچاتا، لیکن کیا کرتے، انسان کی فطرت میں ناشکری بہت ہے، جیسے ہی نجات مل گئی فوراً کیا کرتے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے لگتے۔ اس آیت کی تشریح میں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی، کیا کہا، آج کے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار و مشرکین سے بدتر ہیں۔ کیوں بدتر ہیں؟ اس لیے کہ وہ کفار و مشرکین اللہ کے نبی کے زمانے کے وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن جب مصیبت میں آتے تو اللہ کو پکارتے، لیکن آج کا مسلمان جب تکلیف میں پہنچتا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس کس کو پکارتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہواؤں کے ذریعے کشتیوں کو چلاتا ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، یہ ہوا انسان کے لیے رحمت کا ذریعہ کیسے بنتی ہے، ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں۔ ہم اور ہمارے اور آپ کے گھروں میں ٹوائلٹ بنا ہوا ہے، جب ٹوائلٹ بناتا ہے میسٹری تو کیا کرتا ہے، اس میں ایک کھڑکی لگاتا ہے، کیا بولتا ہے، اگر ہوا نہیں کھیلی تو ٹوائلٹ میں کیا ہو جائے گی، بدبو پیدا ہو جائے گی۔ دیکھو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں ہوا کو پیدا نہ کرتا تو ہمارے سارے بیت الخلاء میں بدبو آ جاتی۔ یہی بات تو آج سے کئی سال پہلے کعب احبار رحمہ اللہ نے بیان فرمائی، کہا اللہ تعالیٰ 3 دن تک اگر دنیا سے ہوا کو روک لے، زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ساری بدبو ہو کر رہ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہوائیں کیا کرتی ہیں، ان ہواؤں کا جو ہے رحمت کا اور ایک پہلو یہ ہے، یہ ہوائیں بھیگی ہوئی چیزوں کو سکھاتی ہیں۔ دیکھو مثلا آپ نہا کر آئے، عورتیں نہا کر آتی ہیں تو ہمارے پاس بالوں کو سکھانے کی مشین ہوتی ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا نقصان سے خالی نہیں۔ اگر عورت نہا کر آئی، تھوڑی دیر کے لیے ہوا میں کھڑی ہو گئی، کوئی مرد جا کے اگر تھوڑی دیر کے لیے صبح کی نرم گرمی میں کھڑا ہو گیا، کتنا جلدی سوکھ جاتا ہے۔ تو یہ ہوائیں بھیگی ہوئی چیز کو سکھانے کا کام کرتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے بارش کے دنوں میں آپ دیکھیں گے ہمارے کپڑے گرمی سے نہیں سوکھتے، لیکن گھر کے اندر بھی ڈال کر ہم اپنے کپڑوں کو سکھا لیتے ہیں، یہ بھی مکمل طور پر ہوا کی رحمت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، آپ جن لوگوں نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے ان کو سوچنا چاہیے یہ ہوائی جہاز کو اڑانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس میں پائلٹ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اگر انجن خراب ہونا شروع ہو جائے سارے لوگ طے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہوا نہ ہو کوئی ہوائی جہاز اڑے گا نہیں۔
اسی طریقے سے ان ہواؤں کی رحمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ان ہواؤں کی وجہ سے پرندے ہزاروں فٹ اوپر اڑ کر بھی سانس لیتے ہیں، اپنے پروں کو کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 جگہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو کیسے اپنے پروں کو سکیڑتے ہیں، کیسے کھولتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو تھامتا ہے۔ لہذا یہ مکمل طور پر یہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، ہوا رحمت ہے، اس کا ایک رحمت کا ایک پہلو علماء نے یہ بھی ذکر کیا، ہوا کے ذریعے کرنٹ تیار ہوتا ہے۔ آپ تعجب کریں گے، پانی کے ذریعے کرنٹ تیار ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لمبے پھنکے ہیں، وہ پھنکے گھومتے ہیں تو کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے انسان کو کیا کیا سکھایا۔ یہ تو ہوئے ہوا کی رحمت کے پہلو۔ یہ بھی آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ہوا جب انسان کے لیے زحمت اور ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے تو کیسے ہوتا ہے۔ تیز و تن ہوا، آندھی، اسی تیز و تن ہوا نے حضرت نوح کی قوم کو ہلاک کر کے رکھ دیا، اور اسی ہوا نے عاد کو بھی ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے، سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام۔ سوچ کے دیکھو، اگر آنے کل میں طوفان آ جائے تو ہم کیا پریشان ہوتے ہیں، پورے گھر کی کھڑکیوں کو بند کر کے کھڑکیوں میں سے جھانکتے رہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ کیا حال ہوا قوم عاد کا، 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن تک لگاتار ہوا چلتی رہی۔ ان ہواؤں کا مقابلہ کرنے کی انسان کے اندر طاقت نہیں ہے، اس ہوا کے ذریعے مکمل طور پر ہلاک کر دیے گئے۔ اور معزز حاضرین، اسی ہوا کے ذریعے قوم شعیب بھی ہلاک کی گئی۔ سخت گرمی بھیجی گئی لیکن قوم سمجھی نہیں۔ کیا ہوا؟ گرمی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل کو بھیجا، پوری قوم نے دیکھا کہ شاید اب یہ بادل جو آیا ہے ہمارے لیے ابر کرم لے کر برسے گا۔ پوری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب انتقام لیتا ہے بڑا سخت انتقام لیتا ہے۔ پوری قوم اس بادل کے نیچے کھڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انگارے برسانا شروع کر دیا۔ دیکھو، یہ آگ میں جھلسی پوری قوم شعیب، لیکن اس بادل کے نیچے آ کر سایہ میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے جو ہے آگ برسائی، نیچے سے چیخ اور زلزلے سے پوری قوم کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ معزز حاضرین، ہوا جب تیز چلتی ہے نا، جیسے دشمنان اسلام کے لیے تباہی کا ذریعہ بنتی ہے، وہیں مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے مکمل طور پر وہ کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ خندق میں ہوا بھیجا، فرشتوں کو بھیجا، ان دونوں کی وجہ سے مسلمان کامیاب ہو گئے۔ معزز حاضرین، آپ کیا انڈونیشیا کی سونامی نہیں جانتے؟ جاپان میں جو ہلاکتیں ہوئی وہ نہیں جانتے؟ دید عبرت پیدا کرو، عبرت کی نگاہوں سے دیکھو۔ یہ صرف جو ہے نیوز میں سن لینا، مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ کہا وَأَنْهَا مُعْرِضُونَ، مسلمان نہیں ہوتا جو کائنات میں نشانیوں کو بغیر گزر جاتا ہے، بلکہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو تعجب ہوگا، یہ ہوائیں جب انسان کے لیے زحمت بناتی ہیں، آگ بھی لگا کے رکھ دیتی ہیں۔ مثلا ایک سوکھی چیز آپ نے اس کو چھوٹا سلگایا، لیکن ہوا چلی تو پوری آبادی اور پوری جو ہے جھوپڑیاں خاکستر ہو کر رہ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ قرآن میں کہتا ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، یہ ہوائیں جب چلتی ہیں نا، رحمت کے بجائے رحمت کا ذریعہ بنتی ہیں، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی بصیرت سے اس کو جان لیتے تھے۔ یہ ہوا جب تیز چلتی ہے نا، اس وقت ہنسنے کا موقع نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے یہ ہوا ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ روایت سنیے جو صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہوا تیز چلتی یا بادل فل آ جاتے، آسمان پورا کالا ہو جاتا، آپ کیا کرتے؟ عرف ذلک فی وجہہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے، سہم جاتے۔ کیا آج ہمارے اندر یہ ایمان ہے؟ ہوا، سخت ہواؤں کو دیکھ کر کبھی ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کی پکڑ کا ڈر ہوا؟ نہیں ہوا۔ نوجوانوں کو تو ہم دیکھتے ہیں ہوا تیز چلتی ہے، گاڑیوں میں خوب گھومتے ہیں،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پر ایمان رکھنے والے کا یہ اسوہ نہیں ہوتا. جب ہوائیں تیز چلتی اللہ کے نبی کا چہرے کا رنگ بدل جاتا. جب کل بادل آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو جاتے؟ چہرے کا رنگ بدلتے، حتیٰ کہ آپ ادھر ادھر چلنے لگتے کہ کہیں عذاب ٹل نہ جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہوا آئی، بادل آئے، بارش ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے، آپ خوش ہو جاتے. لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بگڑ جاتا نا، عائشہ پوچھتی یا رسول اللہ یہ سخت ہوا چلنے کی وجہ سے، یہ زیادہ بادل آنے کی وجہ سے کیوں آپ کے چہرے میں ڈر پیدا ہوا؟ تو آپ کیا فرماتے دیکھو، فرماتے آئے عائشہ مجھے اس بات کا ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں یہ عذاب میری امت کو ختم نہ کر دے. اللہ اکبر. یہ ہوائیں اور یہ بادل میری امت کے اوپر مسلط نہ کر دیے جائیں، اسی لیے میں ڈرتا ہوں. اور بعض روایتوں میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھبراہٹ والی بات ہوتی، فوراً بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کر کے توبہ استغفار کیا کرتے تھے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو جو قدرت دی ہے نا، اس قدرت کا مقابلہ کرنے کے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. اللہ ہواؤں کو ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا کر بھیج سکتا ہے. اسی لیے اسوہ اور نمونہ یہ بنو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ہوا ہو پریشان کر دیتی، اس طریقے سے ہوا آئے بادل آئے مکمل طور پر گھروں میں نماز پڑھو اور مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو پروردگار اس ہوا کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے. یہ بھی لکھا علماء نے اللہ کے نبی کے زمانے میں جب سخت سردی پڑتی، بارش ہوتی، ہوا ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعلان کرتے لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. اسلام دیکھو کتنا مکمل طور پر لوگوں کی تکلیف کا پورا احساس کرتا ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہوا کی کرنے کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکمت اور رکھی ہے. کیا ہے؟ ہوا اللہ نے پیدا کیا نا، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، لیکن ہواؤں کے لیے اللہ نے راستے بھی پیدا کیے. آپ دیکھو اگر یہ درخت نہ ہو ہوا نہیں چلے گی. اسی لیے ہم دیکھیں گے قریوں میں جتنے درخت ہیں ہوائیں اتنی چلتی ہیں، اور قریوں میں رہنے والوں کے لوگوں کی صحت بھی اچھی رہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پولیوشن نہیں ہوتا، صاف ہوا ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے بنگلور کا معاملہ ہو، یعنی تو کہیں کا معاملہ ہو، بڑے بڑے گارڈن سٹی اس کا نام تھا، لیکن درختوں کو کاٹ کر کے فلائی اوور بنا کے اور میٹرو کا نام بنا کے پورے موسم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی ہواؤں کو جو ہے ذریعہ بنایا درختوں کو، لہذا درختوں کو بڑھاؤ، درختوں کو پیرو تاکہ اس کے ذریعے ہوا آئے. لیکن یہ بات یاد رکھیں آپ، قدرتی ہوا جو ہوتی ہے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن ہم جو پیدا کرتے ہیں ہوا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مثلا فین سمجھو، رات بھر گھاس پر فین رکھ کر سو جاؤ، صبح اٹھیں گے تو آپ کا گلا کام نہیں کرے گا. اسی طریقے سے اے سی ہے، ایئر کولر ہے، یہ سب ہماری گرمی کو ٹھنڈی تو کر دیتی ہیں، لیکن قدرتی ہوا میں جو اللہ نے فائدہ رکھا ہے وہ چیزیں اس میں پیدا نہیں ہو سکتی. اسی لیے سائنسدان لکھتے ہیں ایک نیم کا درخت 100 اے سی کی ہوا دیتا ہے. اللہ اکبر. ایک نیم کا درخت جو درخت ہوتا ہے 100 اے سی کے برابر اس کے اندر ہوا دینے کا مادہ رکھا ہے. لہذا اسی لیے آپ دیکھیں گے سایہ در درخت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے قضا حاجت کرنے سے مکمل طور پر بنا کرتے تھے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھو. آج 2 باتیں بیان کر کے ہم اپنی بات کو منع کریں گے. ہوا رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے، لیکن جب ہوا ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے اس کو گالی دینا، لعن طعن کرنا جائز نہیں ہے. نہیں گالی دے سکتے آپ، زمانے کو بھی گالی نہیں دے سکتے، نہ گرمی کو گالی دے سکتے، نہ سردی کو گالی دے سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے. کب؟ جب وہ میرے ساتھ شرک کرتا ہے تب مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب وہ مجھے گالی دیتا ہے تو جو ہے کیا ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. لہذا فرمایا زمانے کو گالی مت دو، اور ایسا بھی مت کہو بڑا خراب زمانہ ہے. یہ لفظ کہنا بھی سلفی عقیدے کے مطابق بالکل جائز نہیں ہے. لہذا ہوا کو گالی نہیں دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الريح،
ہوا کو گالی مت دو، بلکہ سخت ہواؤں کو دیکھے تو یہ دعا پڑھو۔ کیا یہ ہمیں دعا یاد ہے جو ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں؟ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی دعا پڑھتے ہوا چلتی، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما امرت بہ، پروردگار یہ ہوا میں جو بھلائی ہے اور تو نے ہوا کو بھلائی کا جو حکم دیا ہے وہ میں ہم تجھ سے مانگتے ہیں، واعوذ بک من شرھا ومن شر ما امرت بہ، پروردگار یہ ہوا میں جو ہمارے لیے مصیبت ہے نا ہم اس سے نجات مانگتے ہیں۔ معزز حاضرین، مسند احمد کی روایت غور سے سنیے، عمر رضی اللہ عنہ حج کرنے جا رہے ہیں، مکے کے راستے میں ہے، تیز ہوا چلنے لگی، حالانکہ عمر امیر المومنین ہیں۔ عمر نے کہا صحابہ سے، اے صحابہ اکرام کی جماعت، تم میں سے کسی کو اگر ہوا کے بارے میں کچھ ہو معلوم ہو تو آ کر مجھے بتاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، کیا فرمایا؟ یہ ہوا رحمت کا ذریعہ بھی بنتی ہے، کبھی عذاب کا ذریعہ بھی بنتی ہے، لہذا اس کو گالی مت دو، بلکہ جب ہوا چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کا مطالبہ کرو اور ہوا کے اندر جو خرابی ہے اس سے پناہ مانگو۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی چل کر جا رہا تھا، ہوا پھل آئی، ہوا کی وجہ سے اس کی چادر اڑنے لگی، اس نے ہوا پر لعنت کی، یہاں دیکھیے ہوا پر اس نے لعنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو گالی بھی نہیں دینا، لعنت بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ اپنے رب کی تابع داری کرتی ہے، لہذا آپ لنگی پہن کر گھر سے نکل گئے، لنگی اڑتی ہے، آپ ہوا کو گالی نہیں دے سکتے۔ عورتیں برقع پہن کر اگر باہر نکلی، اگر برقع کچھ اڑ جائے ہوا کو گالی نہیں دے سکتے، اپنے کپڑوں کو سنبھالو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بل بوتے پر اس کے حکم پر یہ ہوا ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، اب آپ کو دو باتیں بتا کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ جب بھی ہوا چلتی ہے تو ہمارے معاشرے میں یہ دعا مشہور ہو گئی ہے، اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا۔ اہل علم کہتے ہیں دعا صحیح نہیں ہے، جو دعا ہم نے پڑھی وہ دعا کو آپ پڑھیے۔ اور قیامت کے دن کافروں کا جو حال ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے آپ یہ دیکھیں گے کچرا کیسے اڑتا ہے، قیامت کے دن کافروں کے اعمال کا یہی حال ہوگا، اللہ کی نظر میں ان کا کوئی حال نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، آسمان سے اگر کوئی چیز گری اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اسی طریقے سے کافر اور شرک کے اعمال کا کوئی جو ہے اللہ کے وزن نہیں ہوگا، جیسے کچرا اڑتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کا اعمال کا ویسے ہی حال بنائے گا۔ آج کے خطبے کی آخری بات، ہم اس خطبے جمعہ کو جمعہ کے دن سے بتا کر جوڑ کر ہم اپنے خطبے کو ختم کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کا دن جب آتا ہے نا، یہ پورے خطبے کا خلاصہ سمجھیے، جمعہ کا دن جب آتا ہے، جمعہ کا سورج صبح میں طلوع ہوتا ہے، پوری مخلوق کانپنے لگتی ہے قیامت کے ڈر سے۔ جیسے ہی جمعہ کا سورج طلوع ہوتا ہے پوری مخلوق کانپتی رہتی ہے اور ڈر کر سہم کر خاموش ہو جاتی ہے۔ کون کون کیا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے بھی ڈرتے ہیں۔ دوسری چیز، آسمان بھی ڈرتا ہے، زمین بھی ڈرتی ہے، ہوائیں بھی ڈرتی ہیں، اللہ اکبر، ہوا بھی ڈرتی، ہوا بھی کانپتی ہے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، سمندر بھی۔ کیوں ڈرتے ہیں یہ سب؟ ان کو معلوم ہے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آنا ہے، لیکن جن اور ان سے اللہ نے اس چیز کو چھپا دیا ہے، لہذا ہم اس سے غافل ہو گئے۔ لہذا یہ ہفتے میں جمعہ ایک دن آتا ہے نا، یہ جمعہ ہمیں قیامت کی یاد دلاتا ہے۔ دیکھو مسلمانوں، خواتین اسلام، جیسے آپ کا مسجد میں جمع ہونا جتنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن محشر کے میدان میں جمع کرنا اتنا ہی آسان ہے۔ عید کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف اور سورہ قمر پڑھا کرتے تھے، اس کی حکمت لکھی علامہ ابن کثیر نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر کبھی سورہ قاف پڑھتے، سورہ قمر پڑھتے۔ عید میں کتنا ہی خوش ہو جاؤ مگر قیامت کو فراموش نہ کرو۔ عید کے اس عیدگاہ میں جمع ہو کر ہم اللہ سے کہتے ہیں رب جیسے تو نے ہمیں عیدگاہ میں جمع کیا ہے نا، محشر کے میدان میں تو یہ جمع کرے گا۔
تو یہ جمعہ کا جو دن آتا ہے کھانے پینے، اچھے کپڑے پہننے اور بریانی کھانے، میٹھا کھانے، پان کھانے کے لیے نہیں آتا دن. یہ دن اپنے ویران دلوں کو آباد کرنے کے لیے آتا ہے. یہ دن آتا کیوں ہے؟ جسمانی تربیت کے بجائے روحانی تربیت کی طرف توجہ دو. جمعہ کے دن ممبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جایا کرو. اور یہ بات یاد رکھو، اگر نمازوں میں جمعہ میں تاخیر کرو گے نا، اللہ تعالیٰ جنت میں بھی پیچھے کر دے گا. اللہ اکبر، جنت میں پیچھے کر دے گا. ہم اس سے راضی تو نہیں ہیں، لہذا